اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 30۔ حضرت سری ستر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف۔ آپ اہل کمال میں پہلے فرد ہیں جنہوں نے بغداد میں حقائق و توحید کی بنیاد ڈالی۔ آپ معروف کرخی سے بیعت اور حضرت جنید بغدادی کے ماموں تھے۔ اس کے علاوہ حبیب رائی سے بھی شرف نیاز حاصل رہا۔ حالات۔ ابتدائی دور میں آپ ایک دکان میں سکونت پذیر رہے اور اسی میں ایک پردہ ڈال کر 1000 نوافل روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک شخص کوہ لگام سے حاضر ہوا اور پردہ اٹھا کر سلام کے بعد عرض کیا کہ کوہ لگام کے فلاں بزرگ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ مخلوق سے منقطع ہو کر عبادت کرنا مردوں کا کام ہے اور زندہ وہ ہیں جو مخلوق سے وابستہ رہ کر یاد الہی کرتے ہیں۔ آپ تجارت میں 10 دینار پر صرف نصف دینار نفع لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے 60 دینار کے بادام خریدے، لیکن اس کے بعد قیمتیں بڑھ گئیں اور دلال نے 90 دینار لگا دیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اپنے عہد کے خلاف فروخت نہیں کر سکتا۔ ابتدا میں آپ سخت فروشی کرتے تھے اور سخت فروش اسے کہتے ہیں جو گرے پڑے پھل فروخت کرتا ہے۔ اسی دوران بغداد کے بازار میں آگ لگی، لیکن آپ کی دکان محفوظ رہ گئی اور آپ نے بطور شکرانے کے دکان کا تمام مال صدقہ کر دیا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ حبیب رائی میری دکان پر تشریف لائے اور ایک یتیم بچہ بھی ان کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس بچے کو کپڑے دلوا دو، اور جب میں نے تعمیل کر دی تو آپ نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مراتب عطا کرے کہ تم دنیا کو اپنا غنیم تصور کرنے لگو۔ چنانچہ اس دن خدا نے مجھے عظیم مراتب سے نوازا۔ ارشادات۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ 40 سال سے میرے نفس کو شہد کی خواہش ہے، لیکن آج تک میں نے اس کی خواہش پوری نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ میں ہر یوم اس لیے آئینہ دیکھتا ہوں کہ شاید معصیت کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ نہ ہو گیا ہو۔ فرمایا کہ کاش پورے عالم کے اعلام مجھے مل جاتے تاکہ تمام لوگوں کو غموں سے رہائی حاصل ہو جاتی۔ فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے سامنے داڑھی میں خلال کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں تو کہیں منافقین میں میرا شمار نہ ہو جائے۔ ظاہر پرستی۔ آپ بہت منہ بنا کر سلام کا جواب دیا کرتے تھے، اور جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کسی کو سلام کرتا ہے اس پر خدا کی طرف سے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں سے 90 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو دونوں میں سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے۔ لہٰذا میں منہ بنا کر اس لیے جواب دیتا ہوں کہ مجھ سے زائد رحمتیں سلام کرنے والے کو حاصل ہو جائیں۔ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے خواب میں پوچھا کہ جب آپ خدا سے محبت کرتے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کیوں تھی؟ اسی وقت ندائے غیبی آئی کہ اے سری پاس ادب ملحوظ رہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو خواب میں حسن یوسف سے دوچار کیا گیا تو چیخیں مار کر 13 یوم غشی کی حالت میں پڑے رہے، اور ہوش آنے کے بعد یہ ندا آئی کہ جو ہمارے محبوبوں سے گستاخی کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ کسی خدا رسیدہ سے آپ کا نام پوچھا تو فرمایا کہ ہو۔ پھر سوال کیا کہ کھاتے پیتے کیا ہیں؟ انہوں نے پھر جواب میں ہو کہا، غرض کہ جب ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتے رہے تو آپ نے پوچھا کہ ہو سے مراد کیا اللہ ہے؟ یہ سنتے ہی وہ بزرگ چیخ مار کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی سے روایت ہے کہ جب حضرت سری ستہ نے مجھ سے محبت کا مفہوم دریافت کیا تو میں نے کہا کہ بعض حضرات موافقت کو اور بعض اشارات کو محبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے ہاتھ کی کھال کھینچ کر اوپر اٹھانا چاہا تو وہ جگہ چمٹی رہی۔ اسی وقت آپ نے فرمایا کہ اگر میں دعویٰ کروں کہ
کہ صرف محبت ہی کی وجہ سے میری کھال خشک ہوئی تو میں اپنے دعویٰ میں حق بجانب ہوں گا، اور یہ فرماتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ لیکن آپ کا روئی مبارک مہر درخشاں کی طرح دمک رہا تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ محبت بندے کو ایسا کر دیتی ہے، شمشیر و سنا کی اذیت بھی اس کو محسوس نہیں ہوتی، اور اس سے پہلے میں بھی محبت کی حقیقت سے ناآشنا تھا، لیکن خدا نے جب آگاہ فرما دیا تب مجھے محبت کا صحیح مفہوم معلوم ہوا۔ جب آپ کو یہ علم ہو جاتا کہ لوگ میرے پاس حصول تعلیم کے غرض سے آ رہے ہیں تو آپ دعا کرتے کہ اللہ ان کو وہ تعلیم عطا کر دے جس میں میری احتیاج ہی باقی نہ رہے، اور مجھے یہ لوگ تیری عبادت سے غافل نہ رکھ سکیں۔ ایک شخص مکمل 30 سال میں عبادات و مجاہدات میں سرگرم عمل تھا، اور لوگوں نے جب اسے پوچھا کہ تمہیں یہ درجہ کیسے ملا تو جواب دیا کہ میں نے ایک روز حضرت سری سکتہ کے دروازے پر جب انہیں آواز دی تو پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کا ایک شناسا۔ یہ سن کر آپ نے یہ دعا دی کہ اے اللہ، اس کو ایسا بنا دے کہ تیرے سوا کسی سے شناسائی نہ رہے۔ چنانچہ اسی دن سے مجھے مراتب حاصل ہونے شروع ہو گئے اور آج اس درجہ تک پہنچ گیا ہوں۔ ایک مرتبہ دوران واعظ مصاحب کا نائب احمد بن یزید بڑے طزق و احتشام کے ساتھ مجلس واعظ میں آ پہنچا، اور اس وقت آپ کے واعظ کا یہ موضوع تھا کہ مخلوقات میں کوئی مخلوق بھی انسان سے کمزور نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ اس تقریر کا احمد بن یزید پر ایسا اثر ہوا کہ گھر پہنچ کر بنا کھائے پیے پوری رات عبادت میں مشغول رہا، اور صبح کو مستربانہ طور پر فقیرانہ لباس میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کے بیان سے کل جو میرے اوپر تاثر قائم ہوا ہے وہ بیان سے باہر ہے، اور حب دنیا سے نجات حاصل کر کے گوشہ نشینی کا رجحان پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ راہ طریقت کی تعلیم سے آراستہ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ عام تعلیم تو یہ ہے کہ پنجگانہ نماز ادا کرتے ہوئے احکام شریعہ کی پابندی کرو، اور سلوک کی خاص تعلیم یہ ہے کہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر اس طرح مصروف عبادت ہو جاؤ کہ خدا کے سوا کسی سے کچھ طلب نہ کرو، اور اگر کوئی شے دینا بھی چاہے جب بھی مت لو۔ یہ سن کر احمد بن یزید نحیف و نزار نامعلوم سمت کی طرف روانہ ہو گئے، اور کچھ عرصہ کے بعد ان کی والدہ روتی پیٹتی آپ کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ میرا تو ایک ہی بچہ تھا، اور وہ بھی آپ کی صحبت میں دیوانہ ہو کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ آ جائے تو میں تمہیں مطلع کر دوں گا۔ ایک دن احمد بن یزید نحیف و نزار حالت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے خواب غفلت سے بیدار کر کے جو کرم مجھ پر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ دریں اثنا احمد بن یزید کی والدہ اور بیوی بچے بھی آ گئے، اور ان کی زبوں حالی دیکھ کر لپٹ کر رونے لگے، اور ان کے ساتھ ساتھ اہل مجلس پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ پھر والدہ اور بیوی نے جب گھر چلنے پر اصرار کیا تو انکار کر دیا، جس پر بیوی نے کہا کہ اپنے بچے کو بھی ہمراہ رکھو۔ چنانچہ آپ نے اس کا لباس اتار کر کمبل اڑا دیا اور ہاتھ میں زنبیل دے کر ساتھ چلنے کے لیے کہا، تو ماں سے بچے کا یہ حال نہیں دیکھا گیا اور اس کو ساتھ نہیں جانے دیا۔ پھر برسوں کے بعد حضرت سری سے کسی نے آ کر عرض کیا کہ مجھ کو احمد بن یزید نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، میری موت قریب ہے، اگر آپ قدم رنج فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ اور جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ قبرستان میں مٹی کے ڈھیر پر پڑے آہستہ آہستہ یہ کہہ رہے ہیں، لمثل ھذا فلیعمل عالمون۔ چنانچہ جس وقت آپ نے ان کا سر اپنی آغوش میں رکھا تو انہوں نے آنکھ کھول کر کہا کہ آپ بالکل خاتمے کے وقت پہنچے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ کی آغوش میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب آپ ان کی تجہیز و تکفین کے سامان کی خاطر شہر کی جانب روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک جمع غفیر ملا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ ندائے آسمانی سنی ہے کہ ہمارے مخصوص ولی کی نماز ادا کرنا چاہے وہ شنیزیہ کے قبرستان میں پہنچ جائے، چنانچہ ہم سب وہاں جا رہے ہیں۔
ارشادات۔ اپنی جوانی کے دور میں فرمایا کرتے تھے کہ عبادت تو عہد شباب ہی میں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ مالدار ہمسایہ، بازار کاری اور امیر علماء سے دور ہی رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ سلامتی دین اور سکون جسم و جان صرف گوشہ نشینی میں ہی ہے۔ فرمایا کہ 5 چیزیں چھوڑ کر تمام عالم بے سود ہے۔ اول کھانا، لیکن بقائے زندگی کی حد تک۔ دوم پانی، صرف رفع تشنگی کے لیے۔ سوم لباس، صرف ستر پوشی کی حد تک۔ چہارم مکان، صرف سکونت کے لیے۔ پنجم علم، عمل کی حد تک۔ فرمایا کہ خواہشات کی حد تک گناہ قابل معافی ہے، لیکن کبر و نخوت کی بنیاد پر گناہ ناقابل معافی ہے، کیونکہ حضرت آدم کی لغزش خواہش کی بنیاد پر تھی اور ابلیس کی خواہش کبر و نخوت کی وجہ سے تھی۔ فرمایا کہ جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہ کر سکے، وہ دوسرے نفس کو کیسے سنوار سکتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے افراد بہت قلیل ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور جو قدر نعمت نہیں کرتا، نعمت اس سے کوسوں دور بھاگتی ہے۔ فرمایا کہ جو خدا کا اطاعت گزار ہوتا ہے، پورا عالم اس کے زیر نگیں رہتا ہے۔ فرمایا کہ زبان و رخ سے قلبی کیفیات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن قلب کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اول وہ قلب جو کوہ گراں کی طرح اپنی جگہ اٹل رہے۔ دوم وہ قلب جو مستحکم درخت کی طرح ہو، باد تند کے جھونکے کبھی اس کو ہلا بھی دیتے ہوں۔ سوم وہ قلب جو پرندوں کی مانند ہوا میں پرواز کرتے ہیں۔ فرمایا کہ انس و حیا قلب کے دروازے پر پہنچتے ہیں، لیکن اگر قلب میں زہد و ورع کا وجود ہوتا ہے تو مقیم ہو جاتے ہیں، ورنہ وہیں سے لوٹ آتے ہیں۔ فرمایا کہ جس قلب میں کوئی اور شے مقیم ہوتی ہے، وہاں یہ 5 چیزیں داخل نہیں ہوتی: خوف، رجا، حیا، انس، محبت، اور ہر مقرب بارگاہ کو اس کے قرب کے مطابق ہی فہم عطا کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ رموز قرآنی کی تفہیم کے لیے غور و فکر کرنے والا ہی سب سے زیادہ دانش مند ہے۔ فرمایا کہ محشر میں امتوں کو انبیاء کرام کی جانب سے ندا دی جائے گی، لیکن اولیاء کرام کو خدا کی جانب سے پکارا جائے گا۔ فرمایا کہ عارفین کا بلند مقام شوق ہے، اور عارف وہ ہے جو کم کھائے، کم سوئے اور کم آرام کرے، اور عارف مہر تاباں کی مانند سب کو منور کرتا ہے، اور زمین کی طرح ہر شے کا بار سنبھالے رکھتا ہے، آگ کی طرح سب کو راستہ دکھاتا ہے، اور پانی کی طرح قلوب کو حیات تازہ دے کر سیراب کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ مخلوق سے کچھ نہ طلب کرتے ہوئے دنیا سے متنف رہنے کا نام زہد ہے۔ فرمایا کہ خود کو فنا کر دینے کے بعد عارف کو سکون ملتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے زہد کے تمام وسائل اختیار کیے، لیکن حقیقی زہد سے محروم رہا۔ فرمایا کہ ریاکاری سے ملنا خدا سے دور کر دیتا ہے، اور کثرت سے میل ملاپ رکھنے والے کو صدق حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اخلاق یہ ہے کہ لوگوں کو اذیت دینے کی بجائے ان کی اذیت رسانی پر صبر سے کام لے، اور غصہ پر قابو پانا بھی داخل اخلاق ہے۔ فرمایا کہ گناہ سے احتراز کرنا صرف 3 وجوہ سے ہوتا ہے: اول خواہش بہشت، دوم خوف جہنم سے، سوم خدا کی شرم سے۔ فرمایا کہ عبادت کو خواہشات پر ترجیح دینے سے بندہ عروج و کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صبر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کئی مرتبہ بچھو نے کاٹ لیا، آپ نے اف تک نہ کی۔ اپنی مناجات میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، تیری عظمت نے مناجات سے روکا اور تیری معرفت نے انس عطا کیا، اور اگر زبان سے ذکر کرنے کو منع فرما دیتا تو میں زبان سے کبھی تجھے یاد نہ کرتا، کیونکہ زبان میں تیری صفات بیان کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں بغداد میں مرنے کو اس لیے ناپسندیدہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کی زمین مجھ کو قبول نہیں کرے گی، اور مجھ سے حسن ظن رکھنے والے بدظنی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ جب میں عیادت کے لیے حاضر ہوا تو گرمی کی وجہ سے میں نے آپ کو پنکھا جھلنا شروع کر دیا، مگر آپ نے روکتے ہوئے فرمایا کہ آگ